السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لہا عاملون حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجأرون لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به سامرا تہجرون۔ محترم سامعین کرام، رمضان کا یہ مبارک مہینہ دھیرے دھیرے اپنے اختتام کو جا رہا ہے۔ صرف اس رمضان کی بات نہیں ہے، یہاں پر موجود جتنے بھی احباب ہیں، افراد ہیں، یا جن لوگوں تک بھی میری یہ بات پہنچ رہی ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کا یہ تجربہ اور مشاہدہ رہا ہے کہ الحمدللہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ اسپیشلی عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فجر میں حاضر ہوتے ہیں، دوسری نمازوں کو بھی پڑھتے ہیں، دروس کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے میں ذرا زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا یہ مبارک مہینہ اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بھول جاتے ہیں ہر چیز کو۔ ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے اور ٹھنڈے دل سے سوچ لیجئے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے اس روئے زمین پر، ابھی آخرت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو اس روئے زمین پر جو ہماری زندگی ہے، ہمارے زندگی کا ایک ایک اسٹیپ، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اور ہماری تمام ضرورتیں رب العالمین کا دست نگر ہے۔ اگر رب چاہے تو ملے، نہیں چاہے تو نہیں ملے، یاد رکھیے گا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الملک جو تلاوت کی، اس کی سب سے آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور کہا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ابھی پانی رہتا نا، پانی ذرا امیجن کیجئے، تصور کیجئے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگ کبھی شاید اس سچویشن سے دو چار بھی ہوئے ہوں کہ اگر ایک دو دن کے لیے ہم لوگوں کو پانی کا ایک بوند بھی نہ ملے تو، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم لوگوں کی زندگی میں ایک دو دن کے لیے بھی پانی کا ایک بوند بھی نہ ملے تو کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا۔ اگر اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ابھی کچھ ہی دن پہلے فلسطین کے غزہ کے اندر جو پرابلم کریٹ ہوا تھا اور جس طرح سے مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھائے گئے تھے، اس وقت آپ دیکھیں گے تو لوگوں نے پانی کی چوری تک کرنا شروع کر دیا، کسی کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں مل رہا تھا۔ تو بہت سارے بچے، بہت سارے لوگ، کسی ایسے رپورٹر جو وہاں پر رپورٹنگ کرنے کے لیے گیا تو اس کے پانی کو چھین کر کے پی لیا یا چورا کر کے پیا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ ایک ایک قطرہ پانی کے لیے ترس گئے تھے۔ اب یہ جو ہمارا جو زمین ہے اور زمین کے اندر جو پانی کا لیئر ہے اور اس لیئر کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو پانی مل رہا ہے، یہ ہمارے رب کی اجازت ہے، سمجھ لیجئے گا۔ اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے، آپ لوگوں سے پوچھئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا رب پانی کو زمین کے اندر بالکل نیچے لے جائے تو کون تم کو پانی لا کر کے دے گا؟ کون پانی لا کر کے دے گا؟ یہ ہمارے رب کا بالکل کھلا ہوا اور بالکل عام اعلان ہے تمام انسانوں سے کہ اگر تمہارا رب تمہارے لیے پانی لے کے چلا جائے، تم کو پانی نہ ملے، ایک ایک قطرہ پانی کے لیے اگر محتاج ہو جاؤ تو پھر تم کو کون پانی لا کر کے دے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب اور ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب کی عبادت صرف رمضان میں نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ رمضان میں کمپلیٹ اہتمام کیا، کیا کریں گے؟ بڑے جو کرتے ہیں بچے بھی وہی کرتے ہیں۔ جب ہمارے گھر میں بڑوں کا ہی وہی حشر رہے گا تو اس کے پیچھے آنے والے جو بچے ہوں گے وہ بھی تو وہی حشر کریں گے نا۔ اب باپ ہی جو ہے فجر کی نماز میں نہیں آئے گا تو بیٹا کیا آئے گا؟ آئے گا کیا؟ نہیں آئے گا۔ تو یہ جو عبادت ہے رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان میں تو ایک ٹریننگ ہے، رمضان تو ایک مہینہ آیا ہے کہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے، لوگ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، کیونکہ اس دنیا میں اس روئے زمین پر لوگوں کی جو زندگی ہے اور لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ان تمام کو پوری کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ اگر رب ضرورت پوری نہ کرے تو
کہیں سے کچھ نہ ملے، انسان کہیں کا نہ رہے۔ لہذا رمضان کا مہینہ جس طرح سے دھیرے دھیرے اپنے کمپلیٹ ہونے کو پہنچ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم پھر سے غفلت میں پڑ جائیں، ایسا نہ ہو کہ جو رمضان میں اہتمام ہو رہا ہے رمضان کے بعد وہی اہتمام جو ہے اختتام ہو جائے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے رمضان میں اللہ کی عبادت پر دھیان دے رہے ہیں، اتنا نہیں تو کم سے کم اس میں سے 10% کم ہو جائے، نو پرابلم، 20% کم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا ہے۔ اور کچھ نہیں کیجئے تو کم سے کم 5 وقت نماز تو بالکل پابندی سے پڑھیے۔ ہم نے اس سے پہلے جو بھی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس سے پہلے جو درس ہم نے دیا تھا آپ کو یاد ہوگا، ابھی تاقرات سے 1 روز پہلے جو میں نے درس دیا تھا اس میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ انسانوں کے بالکل طاقت اور استطاعت کے مطابق ہے، لیکن اس کے باوجود اگر انسان 5 وقت نماز نہیں پڑھا تو وہ انسان نہیں، وہ حیوان اور جانور سے بھی بدتر ہے۔ وہ اگر ایک انسان، ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد اور کلمہ پڑھنے کے بعد اور مسلمان کہنے کے بعد اور مسلمان گھرانے میں رہنے کے بعد اور مسلمان سماج و معاشرے میں رہنے کے بعد اگر وہ 5 وقت نماز پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان نہیں، حیوان کہلانے کے بھی لائق نہیں، وہ جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کم سے کم جانور تو اللہ کی تسبیح ہر دن بیان کرتا ہے، صبح شام بیان کرتا ہے، لیکن انسان یہ تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ہمارے سامنے جو قرآن کریم کی آیات پڑھی گئی، یہ آیات ہیں سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 63 64 65 66 67، یہ چند آیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا ولہم اعمال من دون ذلک ہم لھا عاملون۔ اس کا مطلب ہے کہ بلکہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز سے؟ اس چیز کے بارے میں بھی بتلائیں گے، بلکہ ان کے دل اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس چیز کے علاوہ ان کے دوسرے اور بھی اعمال ہیں جو وہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب پھر سے ایک بار پچھلے درس میں جائیے، پچھلے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی احکام اس و زمین پر نازل فرمائے ہیں انسانوں کے استطاعت اور کیپیسٹی کے مطابق، کہ انسان اس کو کر سکتا ہے، انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود وہ انجام نہیں دے رہا ہے تو اللہ نے آگے کہا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کی تفسیر میں ہم نے بتلایا تھا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں، ہر جگہ پہ ہیں ان کے ساتھ، ہر جگہ پہ ان کے ساتھ 2 فرشتے، ہر جگہ پہ، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، کرامن کاتبین کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ 2 فرشتے ہیں، وہ لکھنے والے فرشتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو یہ داہنے والے جو فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اگر ہم سچ بولیں گے تو یہ داہنے والے فرشتے لکھ لیتے ہیں، اگر ہم برا عمل کریں گے تو یہ بائیں والے فرشتے لکھیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، فلاں کریں گے، چلا کریں گے تو یہ بائیں والے لکھیں گے۔ ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کو وہ نوٹ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے گروپ میں سے 2 شفٹ بنایا ہے، ایک شفٹ ابھی چلا گیا ہوگا اور دوسرا شفٹ آ گیا ہوگا، اور یہ شفٹ عصر کے وقت تک رہے گا، اور پھر عصر کے وقت وہ والی شفٹ جب جائے گی تو دوسرے شفٹ میں جو فرشتے ہوں گے وہ آ جائیں گے۔ ایسے ہی پوری زندگی چلتا رہے گا، اور جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، ہاں منظور، ہاں اس کا یہ نام عمل ہے، سامنے رکھا جائے گا، عبد الرحمان، ہاں ان کا یہ نام عمل ہے، سامنے رکھا جائے گا، سبھی کا۔ دنیا میں تو بہت زیادہ جو ہے دھرتتا کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ چالاکیاں کرتے ہیں لوگ، بہت زیادہ بہت کچھ کرتے ہیں لوگ، اور اپنی دھرتتا اور چالاکی سے دوسروں کے حق کو مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کے پیچھے بھی پڑتے ہیں، ان کی غیبتیں بھی کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ کیسے بھی اس کو مورل ڈاؤن کر دیا جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے اللہ نے فرمایا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ہمارے سامنے ایک کتاب ہے جو قیامت کے دن بالکل حق کہے گا، سچ کہے گا، سچ کہے گا، کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، چھوٹا ہو بڑا ہو سب چیز کہے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، لوگوں میں سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے یہ بتلا دیا کہ سبھی کی ہسٹری تیار ہو رہی ہے قیامت کے لیے سبھی کی ہسٹری تیار ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے آگے فرمایا بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، لیکن ان لوگوں کے دل سب کی ہسٹری تیار ہو رہی ہے، اس سے غافل ہے۔ غافل ہے کہ نہیں ہے؟ ہم خود غافل ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں کیا بولیں؟ میں خود غافل ہوں کہ میری ہسٹری شیٹ تیار ہو رہی ہے، غافل ہیں، اس لیے دنیا میں جو من میں آتا ہے کرتے رہتے ہیں۔
دل کے اندر سے چالاکی کرتے ہیں اور منہ کے اوپر سے جو ہے بدتمیزی کرتے ہیں. اللہ نے نماز فرض قرار دیا ہے اس کو نہیں کرتے ہیں. لوگوں کی کمیاں اور میخ نکالتے ہیں. لوگوں کی غیبت اور بہتان تراشی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. کہیں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے. تو کیا ہے کہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہمارا ہسٹری شیٹ تیار ہو رہا ہے. ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ کل قیامت کے میدان میں تمام لوگ پہنچیں گے, سبھی کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا. جو مجرمین ہوں گے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غدار ہوں گے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غداری کرنے والے ہوں گے, ایسے لوگوں کے سامنے جیسے ہی نامہ اعمال رکھا جائے گا تو دیکھتے ہی ان کے چہرے کا ایکسپریشن بدل جائے گا. یہ بات سب بھی لکھا گیا ہے اس میں. ہم کو تو پتا ہی, ہم تو دھیان ہی نہیں رکھے تھے اس بات کا. چھوٹی سے چھوٹی بات, چھوٹی سے چھوٹی غلطی, چھوٹے سے چھوٹا گناہ لکھا ہوا ہوگا. نیک آدمی دیکھے گا اس کے بھی چہرے کا ایکسپریشن بدل جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو اس نے ایسے ہی کر دیا تھا وہ بھی وہاں پر لکھا ہوگا, دیکھ کے حیران ہوگا اور چہرے میں خوشی کے اثرات رہیں گے. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں, یہ جو مشرکین ہیں, جو اپنے نفس کے پیچھے چلنے والے بندے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں سے اور خاص طور سے نماز سے منہ موڑ کر کے بستروں کو گرم کرنے والے بندے ہیں, یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ جو ان کی ہسٹری شیٹ تیار ہو رہی ہے اس سے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک تو غفلت ہے ہی, آگے فرمایا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ, اس کے علاوہ بھی بہت سارے برے اعمال کر رہے ہیں. کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے حق اور حلال نہیں دیکھ رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ معاملات ہے اس میں بھی بہت سارے ایچ پیچ لگا کے رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ شرک ہے, کفر ہے, نفاق ہے, بہت ساری بیماریاں ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کافروں کے علاوہ جن جن کے اندر وہ صفات ہوں گی ان تمام کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا, بلکہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم بنا دیا ہے کہ کل ان کی ہسٹری شیٹ ان کے سامنے اللہ کے سامنے پیش کر کے ان کے سامنے لایا جائے گا, اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نفسانی خواہشات کرتے ہوئے بہت سارے اعمال انجام دے رہے ہیں. سامعین کرام, آگے مزید اللہ نے فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون, یہاں تک کہ جب سماج و معاشرے کے جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں, بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو سرداران ہوتے ہیں, جب ان کو ہمارے عذاب نے اپنے گرفت میں لے لیا, ہم نے ان کو اپنے عذاب کے گرفت میں لے لیا, تو اللہ نے فرمایا اذا هم یجأرون, تو پھر یہ لوگ چیخنے چلانے لگے, بلی بلانے لگے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ جب معاشرے کے آسودہ حال لوگوں کو, جب معاشرے کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب نے اپنے گرفت میں لے لیا. ابھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ سماج و معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ غلط ہوں گے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے, عذاب تو سبھی کو پکڑے گا, سبھی کو پکڑے گا نا. عذاب تو ایسا نہیں کہ خالی آسودہ حال مالدار سرداران کو پکڑے گا, نہیں. اگر غریب ہوگا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نافرمانی کرنے والا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت کرنے والا ہوگا, ان کو بھی عذاب پکڑے گا. لیکن یہاں پر آسودہ حال لوگوں کا ذکر اس لیے کیا کیا گیا ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے, جب سے انبیاء آئے ہیں تب سے ہر سماج و معاشرے میں انسانوں کے دو طبقے رہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو سماج کے ذمہ داران ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو ان کے نیچے ہوتے ہیں. ابھی سماجی کے اعتبار سے کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے, پیچھے والے بھی اسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ابھی ایک جماعت ہے, اس کے ذمہ داران 4 5 10 8 10 ہیں. کسی معاملے میں جو وہ فیصلہ لیتے ہیں نا, تو نیچے والے بھی ویسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ذمہ داران جو فیصلہ لیں گے نیچے والے بھی ویسے کریں گے. آپ یہ کامن ہے, آپ کسی بھی سماج میں چلے جائیے, کسی بھی جماعت میں چلے جائیے, کسی بھی نبی کے ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, جو سماج کے سرداران ہوتے ہیں وہ جیسا فیصلہ کرتے ہیں نا, نیچے والے ویسے ہی کرتے ہیں. اسی لیے سرداران کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اور کتاب و سنت سے جو ان کا انحراف ہوتا ہے اس کی سزا بہت ہی دردناک ہے, ان کو ڈبل سزا ملتی ہے. سماج کے سرداران کون ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, مولوی صاحبان ہوتے ہیں, مفتیان ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتا ہے, ائمہ دین ہوتے ہیں, اور بہت بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں. وہ سب ہوتے ہیں ذمہ دار. کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو سب لوگ بیٹھ کر کے ایک فیصلہ لیتے کہ نہیں لیتے. اس میں جو فیصلہ لیا جاتا ہے پیچھے والے بھی ویسے ہی کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بتلایا کہ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب, جب بڑے بڑے چودھری صاحبان کو
ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے عذاب کے گرفت میں لیا تو لگے وہ بلبلانے. حالانکہ عذاب تو سب کو ملے گا، لیکن سرداران کا ذکر اس لیے ہوا ہے کہ سرداران جیسا کرتے ہیں نا، پیچھے والے بغیر کسی کو بغیر کچھ سوچے سمجھے ہوئے، بغیر آواز اٹھائے ہوئے، جیسا ہمارے جماعت نے کہا ویسا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب کی گرفت ملے گا تو لگیں گے بلبلانے. اللہ نے مزید فرمایا لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون، اب آج مت بلبلاؤ. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو وقت دیا تھا، نبی کو بھیجا تھا، کتاب آئی تھی، اللہ کے رسول کی تعلیمات آئی تھی، اس کے مطابق تم کو فیصلہ کرنا تھا تاکہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے اور تمہارے پیچھے جتنے چلنے والے لوگ تھے ان کو بھی جہنم سے بچاتے. لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے اپنے پاور کا غلط فائدہ اٹھایا. تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ملی، اس کا تم نے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے منمانا ڈھنگ سے جماعت جمعیت اور سب چیز کو چلانے کی کوشش کیا، جس کی وجہ سے آج جو تم کو عذاب مل رہا ہے اب بلبلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب عذاب آ گیا ہے، اللہ سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ کا فیصلہ بالکل اٹل ہے. ہم آپ کو یہاں پر بتلا دیں کہ یہ ساری کی ساری باتیں مشرکین مکہ کے جو سرداران ہیں ان کے لیے کہی جا رہی ہے. مشرکین مکہ کے جو سرداران ہیں ان کے لیے کہی جا رہی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی آیات ہیں، وہ سب کے سب عام ہیں. یہ جو صفات ہیں اگر کسی بھی زمانے میں کسی بھی جماعت اور ذمہ داران کے اندر پائی گئی، ان کا بھی یہی حشر ہوگا، ان کا بھی یہی حشر ہوگا. بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی. اگر کسی علاقے کا ذمہ دار بنا دیا گیا تو اپنے آپ کو چودھری صاحب نہ سمجھے، یہ سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہے. اس ذمہ داری کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کیجیے. یہ نہیں کہ ہمیں ذمہ دار ہی بول کر کے جو ہمارے فائدے کا چیزیں ہمیں لے لیتی اور جو ہمارے فائدے کی چیزیں اس کو ہٹا دیتی، تو یہیں سے اس آیت کریمہ کے مصداق ہو جائیں گے انسان. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. کہا جائے گا کہ آج مت چلاؤ، کل جب تم دنیا میں تھے اور کل جب تم پاور میں تھے، ذمہ داری میں تھے، چودھری صاحب بنے ہوئے تھے، متولی صاحب بنے ہوئے تھے، فلاں صاحب بنے ہوئے تھے، چلا صاحب بنے ہوئے تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے تم کو نصیحت کیا گیا تھا. کیا گیا تھا کہ نہیں کیا گیا تھا؟ سب سے پہلے یہ مجلس گواہ رہے گی کہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ اس طرح کی جتنی بھی مجلسیں ہیں سب اس بات پہ گواہ رہے گی کہ کیا گیا تھا، کیا گیا تھا. اللہ کی آیتوں کو سامنے رکھ کر کے نصیحت کیا گیا تھا، لیکن اس وقت تم نے کیا کیا؟ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. تم لوگ ایڑیوں کے بل گھوم کر کے اس سے منہ موڑ لیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ ہمارے فائدے کے مطابق نہیں، ہم اس کو نہیں لیں گے. اگر اس پر عمل کر دیے تو پیچھے چلنے والے جو ہماری پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ہمارے آؤ بھگت میں رہتے ہیں، وہ سب کے سب رونگ ہو جائیں گے. لہذا یہ نہیں چاہیے، ہم اپنے مطابق ان کو چلائیں گے. اللہ نے کہا فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكُسُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ. تنکسون نے مولانا، ہاں تنکسون یعنی تم کو دنیا میں اللہ کی آیات کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا، نصیحت کیا گیا تھا، لیکن تم نے اللہ کی آیات کو نہیں لیا، اللہ کے حکم کو نہیں لیا اور پیچھے منہ موڑ کر کے نکل گئے کہ نہیں ہم اپنے خواہش کے مطابق ہم لوگوں کو چلائیں گے، اپنے سماج کو چلائیں گے، اپنے لوگوں کو چلائیں گے. تو یاد رکھنا قیامت آنے والی ہے. یہ ساری باتیں کس کو کہی جا رہی ہیں؟ مشرکین مکہ کو کہی جا رہی ہیں. لیکن یاد رکھیے یہ چیزیں عام ہے ہر دور کے زمانے کے سماج و معاشرے کے لیے، کیونکہ ہر سماج پر ہر معاشرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بالادستی ہونی چاہیے، دوسروں کے حکم کی بالادستی نہیں ہونی چاہیے. سامعین کرام، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مستکبرین بھی سامرن تہجرون، اکڑتے ہوئے اینٹتے ہوئے کہ ہم تو چودھری صاحب ہیں، ہم تو بڑے دولت مند ہیں، ہم تو پورے سماج کے رکھ رکھاؤ کرنے والے ہیں، سب کے کرتا دھرتا ہم ہیں، ہمیں جیسا بولتی ویسا ہونا، ایسا سوچتے ہوئے اکڑتے ہوئے اینٹتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سائڈ لگا دیتے ہیں. تو سامعین کرام، یہاں تک جو ہم نے باتیں بتلائی ہیں یہ اگرچہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، لیکن اگر ہمارے اندر اس طرح کی صفات پائی جاتی ہیں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی نیتوں کو اور اپنے دل کو
خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو اپنے اوپر بھی لاگو کرے اور اپنے سماج و معاشرے کے اوپر بھی لاگو کرے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا